یہ کسی بدروح کا کارنامہ ہے۔ قسم یسوع مسیح کی ایسی ہی حرکتیں کرتی ہیں وہ روحانسا ہو کر پر یقین انداز میں بولا۔ پھر تم کیا کرتے ہو؟ اب میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ سیدھا دادی کے پاس جاتا ہوں، جب تک پھکوا نہ لوں اپنے گھر نہیں جاتا۔ میاں جی، معصوم بچیاں ہیں گھر پر، بات ان پر جا پڑی تو کیا کروں گا؟ پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ طیب نے پوچھا۔ ہاں، شاید 2 برس ہو گئے۔ اپنے دوست کی دادی کی قبر پر جا رہا تھا اس کے ساتھ۔ اس وقت میری دادی گوا میں رہتی تھی۔ بدرو نے مجھے ادھموا کر کے رکھ دیا۔ زیادہ حالت خراب ہوئی تو میری ماں اور باپ نے دادی کو بلوا لیا۔ تب سے وہ یہی ہیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں ان کے پاس۔ میرا خیال ہے آپ کو بھی اپنے گھر جانے سے پہلے ان سے مل لینا چاہیے۔ نامعلوم کیوں گوا کے نام پر میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ کیا نام ہے تمہاری دادی کا؟ وتسلا۔ پھر میں ہی نہیں، طیب بھی اچھل پڑا۔ اگر یہ وہی وتسلا کمٹیکر تھی جو بقول رابرٹ کے گوا میں رہتی تھی اور پھر وہاں سے غائب ہو گئی تھی، اگر یہ وہی وتسلا تھی جس کے بارے میں مجھے خواب میں زیوسا نے ایلن کا دستے راست بتایا تھا، تو ہمارا کام آسان ہونے والا تھا۔ میں گزرے واقعات کو قطعی بھول گیا اور خود پر خوف طاری کرنے کو اداکاری کر کے پیٹر کو شیشے میں اتار لیا کہ ہم اس کی دادی سے ملے بغیر اب گھر نہیں جا سکتے۔ میں نے اس کا بہت شکریہ بھی ادا کیا کہ اس نے ہماری خاطر یہ پریشانی اٹھائی۔ اسے 10 روپے بھی دیے جو اس وقت شاید کئی ہزاروں روپیوں کے برابر تھے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اتنی رقم دیکھ کر سارا خوف بھول جاتا، مگر اس نے کہا، چھوڑے میاں جی، بات پیسے کی نہیں، وقت کم ہے، ہمیں جلدی چلنا چاہیے۔ میں نے 10 کا نوٹ اس کی جیب میں ٹھونس دیا۔ اس نے گھوڑے پر چابک برسانے شروع کر دیے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم ایک ایسے علاقے میں داخل ہو گئے جہاں زیادہ آبادی عیسائیوں کی تھی۔ میں نے عیسائیوں کو کبھی تانگا چلاتے نہیں دیکھا تھا، جو اپنے آپ کو گورکن اور اب تانگے والا ثابت کر رہا تھا۔ اردو بہت صاف بول رہا تھا۔ اپنے انداز سے وہ قطعی عیسائی نہیں لگتا تھا۔ اس کا رنگ صاف تھا، گلے میں صلیب والا لاکٹ بھی نہیں تھا، کرتے پاجامے میں ملبوس تھا، سوائے نام کے مجھے اس میں کہیں سے بھی عیسائیت کی جھلک دکھائی نہ دی۔ ایک بہت بڑے چرچ کے پاس جا کر اس نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں۔ آ جائیے، وہ اجلت میں چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا۔ یہاں کافی روشنی تھی۔ چرچ کے دائیں جانب لکڑی کی ایک عمارت تھی جو 3 منزلہ تھی۔ یہاں چھوٹے چھوٹے سے گھر بنے ہوئے تھے۔ انڈیا میں اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کمروں والی عمارت کو چالی کہا جاتا ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں چرچ کے مین گیٹ کو عبور کر کے جانا تھا۔ میں اور طیب بھی اتر آئے۔ اندر جس طرف ہم جا رہے تھے وہاں قدرے اندھیرا تھا۔ فلیٹوں کی روشنی ہی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ اس طرف باہر پرانے زمانے کے لیمپ پوسٹ تو تھے، مگر ان میں بلب روشن نہیں تھے، جبکہ دوسری طرف چرچ کے سامنے سیڑھیوں پر اور عمارت کے قریب کافی روشنی تھی۔ پیٹر بہت تیز چل رہا تھا۔ اچانک وہ پلٹا اور بولا، دیکھو، میری آنکھوں میں نیلاہٹ تو نہیں ہے؟ اس اندھیرے میں تو آنکھ کا شہتیر بھی دکھائی نہیں دے گا پیٹر بھیا، رنگ کہاں سے نظر آئے گا؟ طیب نے جواب دیا، جو اس کے پیچھے تیز تیز چلنے کی وجہ سے جھنجھلایا ہوا تھا۔ اور کتنی دور جانا ہے؟ اور اس نے منہ بنا کر پوچھا۔ اس طرف کچھ دور چلنا ہے۔ اس نے عمارت کے پیچھے پہنچنے کے بعد پھر اسی راستے کی طرف اشارہ کیا جو گھوم کر گیٹ کے قریب جاتا تھا۔ تو دوسری طرف سے کیوں نہیں آئے؟ یہ لمبا راستہ ہے۔ اب تو ہر راستہ لمبا لگے گا میاں جی، شکر کرو ہم یہاں پہنچ گئے۔ روحیں تو سارے راستے بدل دیتی ہیں۔ آدمی چلتا کہیں اور جانے کے لیے ہے اور جا نکلتا ہے کہیں اور۔ یہ ہوتے ہیں بدروحوں کے کھیل۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ہم بھی تو کہاں تھے اور کہاں آ پہنچے تھے، ورنہ کہاں میرٹھ کی پرسکون بے فکری زندگی، اور کہاں یہ ہنگامے، خوف اور مسلوں کی بھول بھلیاں، مکڑیاں، پے در پے ہونے والے حادثات۔ یہ سب کیا تھا؟ بقول پیٹر، بدروحوں کا کھیل، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس گھناؤنے اور تھکا دینے والے کھیل میں گھرتے جا رہے تھے۔ اچانک پیٹر رک گیا۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے فلیٹوں والی عمارت کی ایک طرف بنے الگ سے ایک کوارٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس مکان کا دروازہ ہمارے سامنے تھا، اس میں کنڈی لگی ہوئی تھی اور بڑا سا تالا ہمیں منہ چڑھا رہا تھا۔ پیٹر اسے دیکھ کر ہراساں ہو گیا۔ یہ تو میں نہیں ہیں، طیب نے جملہ پورا کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ انہیں اس عمر میں گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو چل ہی نہیں سکتی ہیں۔ پھر کہاں جا سکتی ہیں؟ کیا کوئی اور انہیں لے گیا ہے؟ نہیں، انہوں نے تو گزشتہ 2 برس سے پلنگ سے پاؤں بھی نہیں اتارا۔ انہیں کوئی بھی کہیں لے جانے والا نہیں ہے۔ وہ پریشان تھا۔ اب میرا کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے تمہارا باپ اسے تمہارے گھر لے گیا ہو۔ طیب جو سوچتا تھا وہ بولتا رہتا تھا۔ میرا باپ نہیں ہے، اس نے جواب دیا، اور کوئی ایسی روزن تلاش کرنے لگا جہاں سے اندر جھانک سکے۔
پھر ماں ہوگی؟ وہ بھی نہیں ہے۔ پیٹر نے دروازے کے ابھرے ہوئے پٹ کو انگلی کی پوروں سے کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بھائی وغیرہ؟ کوئی نہیں ہے میاں جی، دادی کا دنیا میں میرے سوا اور کوئی نہیں ہے، وہ پلٹ کر چیخنے کے سے انداز میں بولا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی حالت واقعی بہت خراب ہے، وہ سخت خوف زدہ ہے۔ پیٹر گھبراؤ مت، میں نے ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا۔ اس کی دادی کی غیر موجودگی نے مجھے بھی مایوسی سے دوچار کیا تھا، مگر اس میں خوفزدہ ہونے والی کوئی بات نہیں تھی۔ جو کچھ پیٹر کے ساتھ پیش آیا تھا وہی کچھ ہمارے ساتھ بھی پیش آیا تھا، اور یہ قطعی اس قدر ہراساں ہونے والی بات ہی نہیں تھی۔ وہ کہاں چلی گئی؟ پیٹر دیوار سے ٹیک لگا کر نڈھال ہو گیا۔ جہاں بھی گئی ہیں لوٹ آئیں گی، میرا مطلب ہے کہ انہیں اگر کوئی لے کر گیا ہے تو وہ ضرور واپس لائے گا۔ تم یہ سوچو کہ آخر کون انہیں لے جا سکتا ہے؟ بھیا جی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عین اسی لمحے ہمیں اندر آہٹ محسوس ہوئی۔ یہ آواز پیٹر نے بھی سن لی تھی۔ اب وہ حیرت سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا، پھر ہماری طرف پلٹا۔ آپ نے سنا؟ آواز آئی تھی۔ وہ شاید اندر ہی ہیں۔ میں دروازے کے قریب ہو گیا۔ میں نے اور طیب نے دونوں نے ہی اندر آہٹ سننے کے علاوہ کچھ دیکھنے کی بھی کوشش کی۔ اندر اندھیرا تھا مگر لگتا تھا جیسے واقعی اندر کوئی ہے۔ سنو پیٹر، کوئی چابی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جیب ٹٹول کر چابیوں کا گچھا نکالا مگر کوئی چابی بھی تالا نہ کھول سکی۔ میں نے محسوس کیا کہ جب ہم تالا کھولنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت آواز تھم گئی تھی، یوں جیسے اندر جو کوئی بھی ہے اسے ہماری دروازے پر موجودگی کا احساس ہو گیا ہے۔ توڑ دو، توڑ دو اسے، پیٹر ایک دم چلایا اور پھر رکا نہیں۔ اس نے ایک زوردار لات دروازے پر ماری۔ دروازہ بہت پرانی اور بوسیدہ لکڑی کا تھا۔ ایک ہی ضرب سے کنڈی الگ ہو گئی اور دروازہ کھل گیا۔ ہم تینوں تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ طیب چیخا، پیٹر لائٹ آن کر دو۔ پیٹر نے فوراً ہی لائٹ آن کر دی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کمرہ چھوٹا اور سیلن زدہ تھا۔ 2 کرسیاں، ایک ٹیبل اور ایک سنگل بیڈ تھا۔ پیٹر یہاں بھی نہ رکا، سیدھا سامنے دکھائی دینے والے کی طرف بڑھ گیا۔ ہم دونوں اس کے پیچھے تھے۔ اس کمرے میں ایک زرد بلب جل رہا تھا۔ پیٹر آ گیا تو؟ ایک لرزتی ہوئی آواز نے ہمارے قدم تھام لیے۔ مدر، آپ ٹھیک ہے نا؟ پیٹر نیم روشن کمرے میں ایک طرف بڑھ گیا۔ میں اور طیب دونوں چونک اٹھے۔ سامنے بیڈ پر ایک بوڑھی عورت لیٹی تھی۔ یہ بہت کمزور اور زرد تھی، پھر بھی ہمیں یہ گمان ہوا جیسے وہ ایلیسیا ہو۔ طیب نے مجھے کونی ماری۔ میں اور وہ اس عورت کی طرف بڑھ گئے۔ میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ایلیسیا سے مشابہت نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ وہی وتسلا کمٹیکر ہے جس کے بارے میں زیوسا نے مجھے بتایا تھا۔ ایلیسیا سے اس کا کیا رشتہ ہے یہ میں تفصیلاً نہیں جانتا تھا، مگر مجھے اتنا علم تھا کہ ایلیسیا گوا جانے والی تھی۔ پیٹر نے قریب جا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ مدر، باہر تالا کس نے ڈالا تھا؟ اینجلا آ گئی تھی، وہ چرچ گئی ہے، کہہ گئی تھی کہ لوٹ آئے گی، شاید اس نے ڈالا ہو۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اس نے ہم پر نگاہیں جماتے ہوئے پیٹر سے سوال کیا، مگر یوں لگا جیسے وہ جان گئی ہو کہ ہم کون ہیں۔ میں اس سے کبھی نہیں ملا تھا، مگر پھر بھی اس کی دھندلی آنکھوں میں جھلک اٹھنے والی پہچان کی چمک بھی مجھے بالکل ایلیسیا جیسی لگی تھی۔ پیٹر نے اسے تمام واقعہ سنا ڈالا۔ اس دوران میں ہماری نگاہیں اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ زیادہ تر وہ مجھے گھورتی رہی۔ چہرہ سپاٹ رہا مگر آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھر کر ڈوبتا رہا۔ کبھی لگتا جیسے وہ میرے لیے دل میں سخت نفرت محسوس کر رہی ہے، کبھی تمسخرانہ انداز میں یوں دیکھتی جیسے میری حالت زار پر خوش ہو۔ مجھے رہ کر زیوسا کا کہا ہوا جملہ یاد آ رہا تھا کہ یہاں انڈیا میں اس بھیانک کھیل کا اہم کردار وتسلا کمٹیکر ہے، اسے تلاش کرو۔ مدر، شاید بدرو ہم میں سے کسی کے سائے سے چمٹ گئی ہو۔ آپ کو یاد ہے نا، پہلے بھی ایسا ہوا تھا، پیٹر کہہ رہا تھا۔ یہ دونوں بھی میرے ساتھ ہی تھے جب میں نے بتایا کہ آپ پیٹر۔ اس نے پیٹر کو جملہ پورا نہ کرنے دیا۔ اس بار اس کی آواز قدرے مضبوط تھی۔ وہ لرزش بھی نہیں تھی جو اب سے پہلے ہم نے محسوس کی تھی۔ پریشان مت ہو اور یہ خوشخبری بھی سن لو کہ اب تمہاری مدر پھر سے مضبوط، توانا اور صحت مند ہو جائے گی۔ اب بھی اس کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے الجھن اور گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ مجھے سہارا دے کر بٹھا دو، میں تمہارے مہمانوں سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ پیٹر اس بات سے خوش ہو گیا کہ وہ ہمیں ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہی ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ پشت سے کئی تکیے اور کشن لگا دیے۔ ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم نے دیوار سے لگی کرسیاں بیڈ کے قریب سرکا لیں اور ان پر بیٹھ گئے۔ وتسلا نے ہمیں قریب آ جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اب جاؤ، ٹھنڈا مشروب بنا لاؤ۔ وتسلا نے آرام سے سر پشت سے ٹیکتے ہوئے پیٹر سے کہا۔ پیٹر باہر چلا گیا۔ میں آپ کی تلاش میں تھا۔ پیٹر کے جاتے ہی میں بول اٹھا۔
وہ چونک گئی، حیرت اور الجھن اس کی آنکھوں میں لہرائی۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ میں اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں یا یوں برملا ایسی کوئی بات کر سکتا ہوں۔ میں واقعی اس کے بارے میں بالکل نہیں جانتا تھا۔ جو کچھ رابرٹ نے بتایا تھا وہ قطعی حیران کن یا اہم نہیں تھا۔ اس سے وتسلا کے کردار کے بارے میں اچھا تاثر ہی ابھرتا تھا کہ وہ ابا اور ان کے دوستوں کی مدد کرنا چاہتی تھی، اور جب ان لوگوں نے انکار کر دیا تو اس نے کچھ بھی نہ کہا، مگر زیوسا مجھے بتا گئی تھی کہ میرے ساتھ ہونے والے ان واقعات اور حادثات میں وتسلا کا ہاتھ ہے۔ مجھے اس بات کا یقین تو نہیں تھا، نہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو یہ یقین دلاتی، مگر اتنا ضرور ہوا تھا کہ وتسلا کا نام دوسری مرتبہ آیا تھا، بلکہ تیسری مرتبہ۔ ایلیسیا کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ وہ گوا میں اس کے پاس جانا چاہتی تھی، جبکہ رابرٹ کے مطابق وتسلا گوا چھوڑ چکی تھی۔ تمہیں میری تلاش کیوں تھی؟ میرا خیال ہے کہ میں تم سے کبھی نہیں ملی۔ میرے والد سے تو ملی تھی۔ اس کے چہرے پر آ کر گزر جانے والے سائے سے اندازہ ہو گیا کہ وہ اب میرے بارے میں سب کچھ جان گئی ہوگی۔ تمہارا والد؟ شاید میں کبھی اس سے ملی ہوں، مجھے یاد نہیں۔ بڑھاپا سب سے پہلے یادداشت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کیا آپ ایلن کو بھول گئی ہیں؟ یقین نہ ہونے کے باوجود اندھیرے میں تیر پھینکنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اگر بات درست نہ ہوتی تو بھی کوئی نقصان نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بھی کسی بات کا اقرار نہیں کرے گی، مگر میں تو اپنی بصارت پر بھروسہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی ہر جھری میں پیدا ہو کر معدوم ہونے والا تاثر ہی میرے لیے کافی تھا۔ کس ایلن کی بات کر رہے ہو؟ وہ جسے قتل کیا گیا تھا، وہ ایلن۔ میں تفصیل سے بچ رہا تھا، جس کی روح سے تمہیں کافی عقیدت ہے۔ تم کون ہو؟ ضیاء، عطاء الرب رضوی کا بیٹا ضیاء الرب رضوی۔ کیا یہ اب بھی بتاؤں کہ کون عطاء الرب رضوی؟ تمہیں کس نے یہاں بھیجا ہے؟ وہ گھبرا رہی تھی۔ تمہارا یہ پوتا ہی لے کر آیا ہے، طیب نے جواب دیا، جو اب تک بڑی برداشت سے کام لے رہا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سنو، میں ایلن سے تنگ آ چکی ہوں، اس لیے گوا چھوڑ آئی ہوں۔ کیوں؟ کیا ایلن کی روح گوا سے باہر نہیں نکل سکتی؟ طیب نے جھل کر کہا۔ نکل سکتی ہے، مگر بہت کم وقت کے لیے، پھر وہاں لوٹ جانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ لوٹ جائے جہاں اس کے لیے سکون ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اسے وہیں رہنا چاہیے جہاں وہ پہنچا دیا گیا ہے۔ اگر وہ بے جگہ ہوتا ہے تو اذیت سے دو چار رہتا ہے۔ وہ صرف ہٹ دھرمی میں یہ اذیت برداشت کر رہی ہے، اور وہ کچھ دوسرے لوگوں کو، میرا مطلب ہے کہ روحوں کو بھی روک لینے کا ہنر جانتی ہے۔ وہ سب اذیت میں ہیں، اور اسے اس اذیت سے نجات دلانے کے لیے تم دوسروں کو بھی اذیتیں دے رہی ہو، میں نے غصے سے کہا۔ میں اس پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے میں اسے نہیں سمجھ رہا ہوں۔ ایلن کن لوگوں کو روک رہی ہے؟ کس ہٹ دھرمی کی بنا پر وہ خود اذیت اٹھا رہی ہے؟ اور اس کا ایلن سے کیا واسطہ ہے؟ مجھے کچھ اندازہ تو تھا، مگر یقین سے کوئی بات نہیں سوچ سکتا تھا۔ ہاں، میں نے پہلے کیا تھا ایسا، مگر اب وہ حد سے بڑی چلی گئی تو میں تنگ آ گئی۔ کیا تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں یہاں ایلن سے چھپ کر رہ رہی ہوں؟ کیا مطلب؟ طیب آگے کو سرک آیا۔ کیا ایلن اس قدر پر اصرار ہونے کے باوجود اور روح ہونے کے باوجود یہاں کے بارے میں نہیں جانتی؟ فضول باتیں نہ کرو طیب، میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ ہاں، تم کیا ساری دنیا کو بے وقوف سمجھتی ہو؟ اب میں وتسلا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، جب تم اس گھر سے باہر جاؤ گے تو نہ دیکھنا، اس گھر کی چاروں دیواروں پر سفید رنگ سے ایک نقش بنا ہوا ہے۔ وہ نقش ہی مجھے اس سے محفوظ کیے ہوئے ہے۔ میں موت کی منتظر ہوں، سکون چاہتی ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے موت بھی نہیں آتی۔ اور سنو، تم مجھ سے اس انداز میں باتیں مت کرو۔ میں نے تمہارے فادر کو آفر کی تھی کہ میں اس کی مدد کر سکتی ہوں، مگر اس نے وہ قبول نہ کی۔ اس کے بعد تم نے اس کے سارے خاندان کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یہ کھیل اب بھی جاری رکھے ہوئے ہو۔ تم نے رابرٹ، جینو، سورن سنگھ، پپاس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ حیران کن نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ان سب کے ساتھ کیا ہوا۔ تم سے یہ کس نے کہا ہے کہ میں ہر گڑبڑ کی ذمہ دار ہوں؟ زیوسا نے۔ مجھ سے پہلے طیب بول اٹھا، اور ایک دم گہرا سناٹا چھا گیا۔ مجھے تو افسوس ہوا تھا کہ میں نے طیب کو یہ بات کیوں بتائی تھی، مگر وہ وتسلا زیوسا کا نام سن کر جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ زیوسا؟ مجھے یہی ڈر تھا، اس لیے میں نے ایلن کو منع کیا تھا۔ اسے بہت غرور تھا، پاگل ہو گئی تھی وہ اضطراب میں اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگا جیسے وہ زیوسا کا نام سن کر خوف زدہ ہو گئی ہو، بعد میں ایک دم مروب ہو گئی۔ ہاں، مجھے زیوسا نے بتایا ہے۔
تیر کمان سے نکل چکا تھا، اس لیے میں نے بھی بتا دیا، ورنہ میں بات کی تہہ تک پہنچے بغیر کوئی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میں نہ زیوسا سے واقف تھا، نہ ایلن سے، اور نہ ہی میری سمجھ میں یہ آیا تھا کہ آخر ایلن ان زنجیروں کے لیے یہ کیا کر رہی ہے، اور اب جب کہ اسے مرے ہوئے بھی برسوں بیت چکے ہیں، وہ ان زنجیروں کو حاصل کر کے کیا کرے گی۔ میں تو جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح ہمارا پیچھا چھوڑے گی۔ ٹھیک ہے کہ میں غصے میں اسے ٹکر لینے کی ٹھان چکا تھا، مگر اب گھر میں اور دینے کو کوئی نہیں بچا تھا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اس سے سودے بازی کر لوں، رابرٹ جینو پپاس اور سورن سنگھ کو عذاب سے نکال لوں، ان واقعات کی حقیقت کو جان لوں اور تمام چکروں سے خود بھی نکل جاؤں اور باقی سب کو بھی نکال لوں۔ وتسلا خود کیا چیز ہے یہ جاننا بھی مقصود تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ ایسے بولی جیسے ہار گئی ہو۔ حقیقت کا ادراک۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ ایلن کیا چاہتی ہے؟ سونے کی وہ زنجیریں جو اس کے دوستوں نے اسے مارنے کے بعد حاصل کر لیں۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں سر کو تکیوں پر رکھ لیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی زیوسا کو اپنے قبضے میں رکھ سکے۔ کیا مطلب؟ پیٹر آ رہا ہے، تم بعد میں آؤ گے تو بتا دوں گی۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ باہر گلاسوں کے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ شاید بازار سے مشروب لایا تھا، ورنہ اتنی دیر نہ ہوتی۔ میں نے طیب کی طرف دیکھا، وہ بہت حیران تھا اور حیرت انگیز طور پر چپ بھی۔ پیٹر مشروب سے بھرے گلاس لے آیا۔ وہ اپنی دادی کے رویے پر حیران اور خوش تھا۔ اس نے ہم سب کو مشروب دیا اور پھر دادی کے قریب بیٹھ گیا۔ مدر، مجھے کچھ ہوگا تو نہیں؟ وہ پریشان بھی تھا۔ میری نگاہ وتسلا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ پیٹر کو دیکھ کر سفید ہو گئی، خوف سے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ میں نے پیٹر کی طرف دیکھا، غالباً عین اسی وقت طیب نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، اس لیے کہ میری آواز کے ساتھ ہی طیب اور وتسلا کے حلق سے بھی عجیب و غریب سی آواز نکلی تھی، اور پھر پیٹر کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح بیڈ کے قریب فرش پر ڈھہ گیا۔ میں اور طیب اچھل پڑے۔ میں نے اور طیب نے ایک ساتھ جھک کر پیٹر کو دیکھا۔ وہ ساکت تھا، اس کی کھلی ہوئی آنکھوں میں نیلاہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ نیلاہٹ آنکھوں سے نکل کر جیسے دھیرے دھیرے چہرے پر بھی پھیلنے لگی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک احساس ہوا کہ وتسلا خاموش ہے اور ساکت بھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے تیزی سے کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے پیٹر کی نبض ٹٹولی تو سرد لہر سی میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی، اس لیے کہ مجھے لگا جیسے میں نے کسی سرد لوہے کی سلاخ کو تھام لیا ہو۔ مجھے وتسلا کی آواز سنائی دی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ مجھے چھونے سے منع کر رہی تھی۔ پتہ نہیں بند آنکھوں سے اس نے کیسے دیکھ لیا کہ میں پیٹر کو چھو رہا ہوں۔ میں کھڑا ہو گیا۔ طیب حیرت اور خوف سے ساکت تھا۔ جو ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی وہ چونکا، جیسے ہوش میں آ گیا ہو۔ جھرجھری لی اور سر کے اشارے سے بتایا کہ وہ جا رہا ہے باہر۔ اس نے مجھے بھی باہر چلنے کو کہا۔ میں اس حالت میں پیٹر کو ایک معذور عورت کے پاس چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ جب میں نے منع کر دیا تو وہ پاس والی اس کرسی پر ڈھہ گیا جس پر اب سے پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ وتسلا اسی رفتار سے کچھ پڑھ رہی تھی۔ اضطراب نے مجھے بے چین کیا ہوا تھا۔ کمرے کی گہری خاموشی میں وتسلا کی تیز سانسوں کی آواز خراٹوں کی طرح گونج رہی تھی۔ پھر وہ خاموش ہوئی۔ اس نے اپنے سرہانے رکھے ایک چاندی کے ڈبے کو اٹھایا۔ وہ ایک لمبوترا سا ڈبہ تھا۔ اس نے اسے کھول کر اس پر پھونک ماری اور پھر پتہ چلا کہ اس میں پانی ہے۔ اب وہ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ پانی پیٹر پر چھڑک رہی تھی۔ ابھی تک اس کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے۔ میں اور طیب اسے دیکھ رہے تھے۔ پیٹر کے پورے بدن پر پانی چھڑکنے کے بعد اس نے ایک بار اس پر پھر پھونکا اور دوسرے ہی لمحے وہ نارمل ہو گئی۔ اسے سنبھال کر بستر پر لٹا دو، وہ ذرا سی پیچھے کی طرف سرک کر بولی۔ اس کے بیڈ پر پائنتی کو اتنی جگہ ہو گئی تھی کہ پیٹر کو اٹھا کر لٹایا جا سکتا تھا۔ میں نے فوراً جھک کر پیٹر کو اٹھانا چاہا، تب ہی یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ میں تنہا اسے ہلا بھی نہیں سکتا۔ میں نے طیب سے مدد کرنے کو کہا۔ طیب غالباً وتسلا کی پرسکون حالت دیکھ کر نارمل ہو چکا تھا۔ فوراً بولا، ایک آدمی نہیں اٹھ سکتا تم سے؟ آؤ تم بھی کوشش کرو۔ میں نے جبڑے بھینچ کر اپنے غصے کو دبایا۔ مجھے طیب کی یہی عادت بہت بری لگتی تھی کہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھے بغیر بول پڑتا تھا یا حالات کی سنگینی محسوس کرنے کے باوجود بے حسی طاری کر لیتا تھا۔ میرے کہنے پر اس نے تمسخرانہ انداز میں مجھے پھر وتسلا کو دیکھا اور جھک گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک گئے۔ میں نے کچھ نہ کہا، صرف نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور دوسری طرف سے اکڑے ہوئے پیٹر کی کمر کے نیچے ہاتھ ڈال کر پوری طاقت لگا دی۔ پیٹر کو بستر پر لٹانے میں 10 منٹ لگ گئے۔ وہ اتنا بھاری ہو چکا تھا جیسے فرش میں گڑا ہوا ہو یا جیسے اس میں منو لوہا بھرا ہو۔
جب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم آسانی سے اسے نہیں اٹھا پائیں گے، تب ہم نے اسے سرکا کر بیڈ کے بالکل قریب کر دیا۔ اس دوران میں طیب کئی بار ہانپا۔ اس نے کھڑے ہو کر کمر سیدھی کی، آستین سے پسینہ پہنچا۔ میری حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی، مگر میں بہرحال اس سے زیادہ طاقتور تھا اور مجھ میں اپنی حالت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی اس سے زیادہ تھی۔ بیڈ کے قریب لا کر ہم نے اسے کس طرح اوپر لٹایا، یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ وتسلا کو ہماری حالت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ذرا بھی تشویش کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ پیٹر کو بستر پر لٹا کر ہم کچھ دیر کے لیے اپنی سانسوں پر قابو پاتے رہے۔ جب کچھ حالت سنبھلی تو وتسلا کے چہرے پر چھایا سکون دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پیٹر کو کیا ہوا؟ کیا یہ مر چکا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے اسے چھو کر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے تو وہ انسان ہی محسوس نہیں ہوا تھا۔ زندگی یا موت کا اندازہ کیسے ہوتا؟ نہیں، یہ ٹھیک ہے، کچھ دیر بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ضیاء، اسے تم لوگوں کے ساتھ قبرستان نہیں جانا چاہیے تھا۔ ایلن تمہارے دادا کی روح کو روکے ہوئے ہے، وہ وہاں یقیناً تمہاری منتظر ہوگی۔ تم کسی مضبوط حصار میں ہو، تمہارے ساتھی کو بھی کوئی گزن نہیں پہنچا سکتی، تبھی اس نے تم لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے پیٹر کے ساتھ ایسا کیا۔ ممکن ہے کہ وہ جان گئی ہو کہ پیٹر تمہارا پوتا ہے۔ طیب نے معقول بات کہی تھی۔ نہیں، وہ نہیں جان سکتی، لیکن ایسا کر کے اس نے اچھا نہیں کیا۔ مجھے پیٹر کی سخت ضرورت ہے۔ میں جب تک زندہ ہوں اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر ذرا سی بھی کوتاہی ہو جاتی تو… وہ جھرجھری لے کر خاموش ہو گئی۔ وتسلا، میں اس تمام چکر سے سخت پریشان ہوں۔ مجھے ایلن سے کوئی دلچسپی نہیں۔ سونے کی وہ زنجیریں میرے کسی کام کی نہیں، بلکہ میرے خیال میں تو انہی کی وجہ سے میرا پورا خاندان زیر عتاب آیا ہے۔ میں اس شیطانی چکر سے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں واقعی تھک گیا تھا۔ میرے نڈھال لہجے نے طیب اور وتسلا دونوں کو چونکا دیا۔ وتسلا مجھے دیکھتی رہی، چند لمحے کے بعد بولی، وہ زنجیریں مجھے دے دو، میں تمہیں ان چکروں سے نکال دوں گی۔ ایلن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، مگر کیا؟ مجھ سے پہلے طیب نے بے چین ہو کر پوچھ لیا۔ مگر زیوسا کے معاملے میں بالکل بے بس ہوں۔ زیوسا کون ہے اور کیوں میرے پیچھے پڑی ہے؟ اس کا تعلق یونان سے ہے۔ وہ پارس دیوی ہے، مگر بے پناہ سفاک بھی ہے۔ اگر یونانی میتھالوجی پڑھو گے تو جان سکو گے کہ زیوسا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں اس سے زیادہ نہیں جانتی جس قدر مجھے ایلن نے بتایا تھا۔ ایلن کو جس عورت نے زیوسا کو قید کرنے کے لیے وہ زنجیریں دی تھیں، پتہ نہیں اس نے ایلن کو کیوں نہیں بتایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا اس دنیا سے ناطہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری مذہبی کتابوں میں دنیا کو سرائے اسی لیے کہا گیا ہے کہ آدمی یہاں کی چیزوں، اولادوں یا دولت و جائیداد سے جذباتی وابستگی پیدا نہ کر لے، اس لیے کہ یہ سب یہیں رہ جاتا ہے، جبکہ آدمی کو یہاں سے کہیں اور جانا ہوتا ہے۔ جذبات کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ یہ جذباتی وابستگی روح کو بے چین رکھتی ہے۔ اگر وہ مان لے کہ یہاں کی چیزیں یہیں رہ جائیں گی، وہاں کام نہیں آئیں گی، تو وہ اگلے سفر میں آسانی محسوس کرے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ کیا تمہارا؟ طیب نے اسے سانس لینے کے لیے رکتا دیکھ کر سوال کر ڈالا۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کا، مگر ہندو کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وہ اس دنیا میں دوبارہ جنم لینے کو مانتا ہے، میں نے وتسلا سے کہا۔ لیکن کیا کوئی اولاد دوبارہ اپنے ہی ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی ہے، یا ماں باپ یا کوئی دوسرا رشتہ دار؟ اگر ان کے عقیدے کو مان بھی لیا جائے ایک لمحے کے لیے، تو بھی جانے والے کے تمام رشتہ دار کچھ وہیں رہ جاتا ہے۔ اگر ان کے خیال میں وہ دوسرا جنم لیتے بھی ہیں تو ایک نئی، علیحدہ اور کسی دوسری حیثیت میں، تب بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو اس جنم میں جہاں اور جیسا ہے، اس کے اگلے جنم میں اس سے کوئی ناطہ نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو 1 کروڑ پتی مرتا اور دوبارہ جنم لیتا، تو اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور اولاد پھر اس کی ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بچی پیدا ہوئی اور پھر ماں باپ کو ایک ایسے گھر میں لے گئی جہاں کچھ اجنبی رہتے تھے، مگر اس نے ان سب سے اپنا رشتہ ماں کا بتایا، اور سب کی زندگی کے حالات، نام اور ان سے متعلق تمام جزیات بھی۔ بالآخر وہ مان گئے کہ وہ ان کی مر جانے والی ماں ہے جو دوسرا جنم لے کر آئی ہے۔ میں نے کہا۔ طیب اطمینان سے یوں بیٹھا تھا جیسے دادی سے کہانی سن رہا ہو۔ مجھے گھر جانے کی جلدی تھی۔ منع دادا اب تک پریشان ہو چکے ہوں گے، مجھے اس کا احساس تھا۔ پھر پیٹر اتنی دیر گزر جانے کے باوجود اسی حالت میں تھا، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص جو مردہ حالت میں پڑا ہو، اس کے بارے میں یہ بھی کنفرم نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ ایسے حالات میں اس کے سرہانے ایسے معاملات یا کہانیاں کیا اچھی لگتی ہوں گی؟
میں نے چاہا کہ وتسلا کو ٹوک دوں، مگر وہ کہہ رہی تھی تو کیا وہ اپنی حیثیت میں واپس چلے جائے گی یا نئے رشتوں سے اس کا ناتا ٹوٹ جائے گا؟ ویسے ایسے واقعات چیدہ چیدہ ہی ہوتے ہوں گے، جبکہ ان کے عقیدے میں ہر شخص 7 جنم لیتا ہے۔ یہ لمبی بحث ہے، ختم کرو اسے، میں نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ پیٹر کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں؟ کیوں؟ میں نے وتسلا سے پوچھا۔ یہ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ ایسا اسے آج تیسری بار ہوا ہے۔ وہ اب بھی مطمئن تھی۔ مگر اسے ہوا کیا ہے؟ طیب نے پوچھا۔ جب یہ قبرستان میں رہتا تھا تب اسے کسی بدرو نے پریشان کیا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ خود اس نے اسے پریشان کیا تھا۔ یہ کسی قبر کی مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے کمرے کے فرش کی لپائی کیا کرتا تھا۔ کاہل تھا، کھدی ہوئی نرم مٹی اس وقت حاصل کرتا تھا جب کسی کی قبر کھودی جا رہی ہو۔ بہرحال اس قصے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، حالانکہ آج اس کی کیفیت کے ذمہ دار تم دونوں ہی ہو، لیکن تشویش کی کوئی بات نہیں، جاؤ۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں سوچنے کے لیے وقت دے رہی ہوں، یہ آفر میں نے تمہارے فادر کو بھی دی تھی۔ میں چند لمحے اسے دیکھ کر سوچتا رہا۔ میں اگلے ہی روز اس کے چکر سے نکل سکتا تھا، اس کی آفر قبول کر سکتا تھا، مگر ایک بات میرے دماغ میں سوئی کی طرح چبھ رہی تھی کہ وہ زیوسا کے سلسلے میں معذرت کر چکی تھی اور زیوسا کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کیے بغیر میں زنجیریں اس کے حوالے کر دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اتنا اندازہ تو مجھے بھی ہو گیا تھا کہ ان زنجیروں سے زیوسا کا براہ راست تعلق ہے۔ اگر ایلن انہیں حاصل کرنا چاہتی تھی تو بقول وتسلا کے محض اس لیے کہ زیوسا کو قابو میں کر لے۔ اب اگر وہ زنجیریں میں اسے دے دیتا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ پھر وتسلا کے زیر تسلط آ جاتی، اور ایسا کر کے میں یقیناً اس پر ظلم کرتا، خاص طور پر ان حالات میں جب شالی بابا کے علاوہ وتسلا بھی یہ اقرار کر چکی تھی کہ وہ میری ہمدرد ہے۔ کیوں؟ یہ جاننا بہت ضروری تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وتسلا نے مجھے چونکا دیا۔ ہاں، میں تمہاری آفر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے کچھ وقت دو، میں کل پھر تم سے ملنا چاہوں گا۔ کل تم دوپہر میں آ سکتے ہو۔ میں نے طیب کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور خود بھی کھڑا ہو گیا۔ پیٹر ابھی تک اسی اکڑی ہوئی حالت میں بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کی نیلاہٹ میں البتہ مجھے کچھ کمی محسوس ہوئی۔ میں نے اس پر آخری نگاہ ڈالی اور ہم کمرے سے باہر آ گئے۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ باہر آتے ہی میں گھر والوں کی پریشانی کے متعلق سوچنے لگا۔ طیب بھی وقت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ہم گھر سے مغرب سے کچھ پہلے نکلے تھے اور اب رات کے تقریباً 10:15 ہو رہے تھے۔ یہاں سے گھر کا فاصلہ بھی بہت تھا۔ ہم نے تانگا لیا اور اسے کہہ دیا کہ وہ تیز رفتاری سے چلائے۔ ہمیں گھر پہنچنے میں 15 منٹ لگ گئے۔ منّے دادا گلی میں ٹہل رہے تھے۔ تانگا دیکھتے ہی انہوں نے ہماری جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ ہمیں دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ باہر انہوں نے کوئی بات نہ کی، صرف اتنا کہا، اتنی دیر کر دی؟ میں نے جواب نہیں دیا لیکن مسکرا دیا تاکہ وہ ہمارے چہروں پر اطمینان دیکھ کر مطمئن ہو جائیں۔ تانگے والے کے پلٹ جانے کے بعد میں انہیں لیے گھر میں داخل ہوا۔ اماں، دادی وغیرہ کو ہمارے دیر سے آنے پر کوئی تشویش نہیں تھی، سب ٹھیک تھا۔ منّے دادا ہی بے حد پریشان تھے۔ طیب دادی اور اماں کی طرف چلا گیا اور میں منّے دادا کو لے کر دادا والے کمرے میں آ گیا۔ میں راستے میں یہ بات سوچ چکا تھا کہ مجھے منّے دادا کو اعتماد میں لینا پڑے گا۔ وہ نہ صرف یہ کہ تمام حالات سے واقف تھے بلکہ عمر کے حساب سے ان میں تحمل، عقل اور برداشت بھی تھی۔ پہلے تو دادا تھے جن سے میں ہر بات کہہ اور کر سکتا تھا۔ یوں تو میں بی جان کو بھی بتا چکا تھا، مگر بی جان بہرحال ایک کمزور عورت تھی۔ میں بہت سی باتیں ان سے نہیں کر سکتا تھا۔ کیا ہوا ضیاء؟ تم نے بہت دیر کر دی؟ اور وہ بڑے غور سے میرے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا، انہیں بیڈ پر بٹھایا اور پھر کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ منّے دادا، آپ اس معاملے کو کہاں تک جانتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے سوال کر ڈالا۔ ہاں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی کال بیل۔ اس کہانی کے مصنفہ ہیں سیما غزل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 33 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہاں، ان کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ کیا معلوم ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ پھر جو کچھ انہوں نے بتایا ان میں صرف وہ واقعات نہیں تھے جو میرے ساتھ پیش آئے اور جنہیں میں انہیں نہیں بتا سکا، بلکہ ایلن اور زنجیروں کا قصہ بھی شامل تھا۔ بابا کی تمام حرکتیں، ان کے دوستوں کا سارا حال، سب کچھ انہیں پتہ تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے
کہ میں نے اپنی معصوم غلطی کی وجہ سے اس معاملے کو اس حد تک بگاڑ دیا ہے، ورنہ کم سے کم یہ عذاب ہمارے پورے خاندان یا محلے والوں پر کبھی نازل نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ انہیں دادا نے بتایا تھا، اور وہ واقعات بھی بتا دیے تھے جو میرے ساتھ پیش آئے اور جن کا ذکر میں دادا سے کر چکا تھا۔ گویا اب ان سے کچھ چھپانا بیکار تھا۔ میں نے یہ سوچ کر وہ سب بھی انہیں بتا دیا جو میں بمبئی میں بھگت کر آیا تھا، اور یہاں آج جو کچھ ہمارے اور پیٹر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ بھی وتسلا کا نام سن کر اچھل ہی پڑے۔ ان کے چہرے پر خوشی کی ہلکی سی رمق پھیلی اور پھر معدوم ہو گئی۔ پھر وہ بولے، میں سوچ رہا ہوں کہ میں اور تم شالی بابا سے مل لیتے ہیں۔ میں خود ان سے تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ ہمیشہ جلدی میں ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم اگلے ہفتے ان سے تفصیلی ملاقات کر سکتے ہیں، منّے دادا نے کہا۔